حدیث سناتا ہوں آپ کو. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا اولهم خروجا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے میں نکلوں گا. I will be the first to come out from my grave. And then the rest of the prophets. Then Abu Bakr as-Siddiq, Hazrat Farooq Azam, then the people of Baqi, Jannat al-Baqi, then the people of Makkah. حضور علیہ السلام کے بعد حدیثوں میں موجود ہے صدیق اکبر کا اور حضرت عمر کا ذکر ہے، لیکن ان سے پہلے انبیاء اپنی قبروں سے نکلیں گے، پھر صدیق اکبر ہوں گے، پھر فاروق اعظم ہوں گے، پھر جنت البقیع والے ہوں گے، پھر مکہ والے ہوں گے. حضور علیہ السلام کی امت سب سے پہلے قبروں سے نکلیں گی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے آخر میں آئی ہے اور جنت میں سب سے پہلے جائے گی. یہ شان صرف اس امت کو دی گئی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی امتیں وہ قبروں میں ہیں اور اس امت کو تھوڑے عرصے کے لیے قبروں میں رکھا گیا ہے. یہ 10 دن کا جو کوارنٹین ہے، ہم باہر سے آتے ہیں تو ریڈ زون میں جو کنٹریز ہیں ان کو 10 دن ہوٹل میں رہنا پڑتا ہے نا. جو 10 دن ہوٹل میں رہ کے آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پریزن میں رہے. 10 دن ہم سے ایک ہوٹل میں نہیں رہا جاتا جہاں سب کچھ ہمیں دیا جاتا ہے. تو قبر میں اتنے عرصے کے لیے کہا محبوب آپ کی امت کو ہم تھوڑے عرصے کے لیے فور اے ویری شارٹ ٹائم آف پیریڈ یہ قبر میں رہیں گے. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ قرآن میں ہم نے پچھلی امتوں کے جو عیب تھے، خطائیں تھی، گناہ تھے، بغاوتیں تھی، ہم نے بیان کر دی ہیں. قوم سمود پر عذاب کیوں آیا، قوم عاد پر عذاب کیوں آیا، شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے احوال قرآن میں بیان کر دیے. محبوب آپ کی امت کو سب سے آخر میں اس لیے رکھا کہ ان کے جو عیب ہے، ان کے جو گناہ ہے وہ ہم کسی اور کو بتانا نہیں چاہتے. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے کہ میری حشر میں رسوائی ہو. آج ہمارے عیبوں پہ اللہ نے پردہ ڈالا ہے. روز محشر بھی اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ ہمارے گناہوں کو چھپائے گا، وہ ستار ہے. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، اور میں ہی قائد ہوں گا اس دن. دنیا میں کتنے لیڈر ہیں جن میں نہ جانے کتنے عیب ہے. کرپشن ان میں ہے، غداری ان میں ہے، بدکرداری ان میں ہے، جھوٹ ان میں ہے، طرح طرح کے عیب ان میں ہے. لیکن جب اس پارٹی کا کارکن اپنے قائد کے عیب سننا نہیں چاہتا، جو عمران خان کا سپاہی ہے وہ کہتا ہے عمران خان سب سے بیسٹ ہے. نواز شریف کا پوچھیں کہتے ہیں سب سے بیسٹ ہے. پیپلز پارٹی کا کہیں وہ تو سب سے ہی بیسٹ ہے. ہر آدمی اپنے پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں میں تمہارا قائد ہوں. ہمارا قائد وہ قائد ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے. ہمارا قائد امام الانبیاء ہے. ہمارا قائد رحمت للعالمین ہے. ان میں عیب کا تصور ہی نہیں ہے. صحابہ تو فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ارے محبوب میں عیب کی بات کرتے ہو، عیب وہاں ہے ہی نہیں ہے. عیب وہاں نہیں ہے اس ذات میں، بلکہ اللہ نے ان کو ایسا بنایا جیسے وہ چاہتے تھے. اللہ جیسے محبوب نے چاہا ویسے ہی بنایا. تیرے تو بس عیب تنائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. وہاں عیب نہیں ہے، وہ ہمارے حقیقی لیڈر ہے. آج ہمیں ان لوگوں سے پیار ہے جو کہتے ہیں موٹر وے بنائیں گے، روٹی کپڑا مکان دیں گے. ان سے پیار ہے جو نوکری دیں گے. ہم کہتے ہیں ہمیں ان سے پیار ہے. میں کہتا ہوں پیار ان سے کریں جو ہمارے 70 سال کے گناہوں کو سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے بخشوا لے گا. حقیقی محبت ہمیں ان سے ہونی چاہیے جو دنیا میں آتے ہی سر سجدے میں رکھ کے پہلے میری بات کرتے ہیں اور آپ کی بات کرتے ہیں. امتی امتی کہہ کے حضور علیہ السلام نے اللہ کے حضور اپنی امت سے مانگا. غار حرا میں مانگا، غار ثور میں مانگا ہے، بدر اور احد میں مانگا ہے، طائف کی وادی میں مانگا ہے. ارے سر عرش اور لامقام میں جا کی اس امت کو نہیں بھولے. صحابی فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کو جب ہم نے لحد مبارک میں رکھا، آپ علیہ السلام کے لب مبارک ہل رہے تھے. جب میں نے کان لگا کے سنے تو حضور علیہ السلام اس وقت بھی فرما رہے تھے مالک جا رہا ہوں یہاں سے، پیچھے میری امت تیرے حوالے ہے. محبوب امتی امتی، اللہ امتی امتی، میری امت کا خیال رکھنا. مالک میری امت. وہ حبیب ہمیں کہیں نہیں بھلا پائے.
اس امت کو بھی حضور سے پیار کرنا چاہیے، اس امت پر بھی یہ لازم ہے کہ حضور کی محبت کو نہیں چھوڑنا۔ ہم تو لیڈر کو گالیاں دیتے ہیں جب ہمارا کام پورا نہیں ہوتا، وعدے کیے وہ پورے نہیں کیے، جب وقت ضرورت پڑی تو اس وقت ہمارے کام نہیں آئے، اس لیے ہم ان کو گالیاں بھی دے دیتے ہیں۔ جب ووٹ مانگنے آتے ہیں ووٹ دے دیتے ہیں، جب سیٹ پر ہوتے ہیں پوچھتے تک نہیں، اور جب سیٹ سے اتر جاتے ہیں پھر تو بالکل ہی نہیں پوچھتے۔ اس محبوب کی محبت کیوں نہ ہو ہمارے سینوں میں؟ جب وہ دن جب باپ بیٹے کو بھلا پائے گا، ماں بیٹی کو بھلا دے، بھائی بھائی سے دور بھاگے، لنگوٹیا یاد تک نہ پوچھے، اس دن بھی وہ سر سجدے میں رکھ کے کہے محبوب میری امت، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ دل نکل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ وہ رو رہے ہیں کن کے لیے؟ اس امت کے لیے۔ گناہ کرے ہم، نمازیں ہم نہ پڑھے، بغاوت ہم کرے، ظلم ہم کرے، شراب جوا اور گناہ کے کام ہمارے اندر ہو، دہشت گردی ہمارے اندر ہو، ظلم زیادتی ہمارے اندر ہو، اور وہ معصوم ہو کر سر سجدے میں رکھ کے اپنی امت کے لیے مانگے، ان سے محبت کیوں نہ کرے ہم؟ لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرف، خرمن عصیاں پہ اب بجلی گراتے جائیں گے۔ ہم تو اس سے محبت کرتے ہیں جو بجلی کا بل معاف کرا دے، جو گیس کا میٹر لگوا دے، جو سڑک بنا دے، جو گٹر بنوا دے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ ارے محبت کرنی ہے تو اس سے کرو جو ہمارے گناہوں کو معاف کروائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنی ہے، حضور سے ہر وقت محبت کا رشتہ یہاں سے۔ اللہ ہمیں ان کی محبت میں زندگی اور انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ بہت سے ایسے ساتھی ہیں، میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایک ہی گھر سے 2 جنازے اٹھے، ایک بھائی کا جنازہ ایک اٹھا اس لیے کہ محبت میں ناکامی ہوئی، خودکشی کر لی اس نے۔ 3 مہینے کے بعد اس کی چھوٹی بہن نے بھی اسی طرح خودکشی کر دی ہے۔ کہا صنم بے وفا ہے، ساتھ نہیں دیا۔ میں کہتا ہوں یہ لوگ ساتھ نہیں دیتے دنیا دار، ساتھ وہ دے گا جو حشر میں بھی کام آئے گا۔ حضرت انس فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ میری شفاعت فرمائیں گے؟ کہا ہاں شفاعت کروں گا۔ کہا حضور محشر کے دن کہاں ڈھونڈوں؟ کہا پل صراط پہ آنا، میں وہاں ہوں گا۔ حضور وہاں نہیں ہوئے تو؟ کہا میزان پر آ کے ڈھونڈنا۔ حضور وہاں نہیں ہوئے تو؟ کہا پھر پل صراط پر آ جانا، میں وہاں ہوں گا، ان 3 جگہوں پہ میں ہوں گا۔ جو یہاں بھی ساتھ دیتا ہے محشر کے دن بھی ساتھ دیتا ہے، ہمیں انہی سے محبت کرنی ہے۔ پھر ہمارا نعرہ بھی یہی ہوگا کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔